السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی بہت سارے علاقے، گاؤں، دیہات ایسے ہیں جہاں شب برات کے دن حلوے بنائے جاتے ہیں، اور ایک قسم کا نہیں، کئی طرح کے حلوے بنائے جاتے ہیں۔ گیلا حلوہ، سوکھا حلوہ، سوجی کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، دال کا حلوہ بنانے کے بعد اس پر فاتحہ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد اسے کھایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حلوہ بنائیں، حلوے کی رسم کو پورا کر سکے، تو وہ قرضہ لے لے کر اس رسم کو پابندی کے ساتھ پورا کرتے ہیں، یعنی اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حلوہ نہیں بنایا تو ہماری شب برات نہیں ہوگی اور ہمیں گناہ ملے گا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے کہا، حضرت میں نے گھر میں قرآن نہیں پڑھوایا اور حلوہ بنانے کے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو کیا مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی، مجھے گناہ ملے گا؟ یعنی ایسا لوگ سمجھتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہوگا، لیکن اکثر علاقوں میں ایسا دیکھا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ شب برات کے دن حلوہ بناتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، حلوہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حلوہ اگر آپ کو کھانے کا جی کر رہا ہے، من کر رہا ہے، آپ آج بنا کے کھا لیں، کل بنا کے کھا لیں، جب چاہیں جب بنا کے کھائیں، لیکن شب برات کے روز ہی حلوہ بنانا اور کئی طرح کے حلوے بنانا، فاتحہ دلانا، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، جو لوگ یہ کرتے ہیں، اگر میں ان سے سوال کروں کیوں کرتے ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو آج کر لیں، 2 دن پہلے کر لیں، اگلے دن کر لیں، لیکن ایسا نہیں شب برات کے دن ہی یہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ کوئی بھی عمل کریں اور اس کو یہ سمجھے کہ اس پر ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے دین سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حلوہ بنایا جاتا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حلوہ اگر نہیں بنایا تو شاید مجھے گناہ نہ ملے اور میری شب برات نہ ہو، تو اس کا مطلب آپ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ یعنی وہ چیز، وہ عمل، وہ کام کرے انسان جو دین میں نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دین سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ اسلام میں ہے، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ کہیں قرآن میں، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ شب برات کے دن آپ نے حلوہ بنایا ہو، تقسیم کیا ہو، فاتحہ لگائی ہو۔ ہاں، حلوے کا لفظ ہے، حلوے کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ چائے پی سکتے ہیں، میٹھا کچھ بھی لے سکتے ہیں، کبھی بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ شب برات کے روز ہی آپ حلوہ بنائیں، میٹھا بنائیں، کئی طرح کے پکوان بنائیں اور اس کو تقسیم کریں، اس کو ضروری سمجھیں۔ یہ بالکل غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، شب برات کی جو رات ہے، مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سے پہلے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، تو آپ ذرا سوچیں، وہ رات اتنی قیمتی ہے، اتنی اہم ہے کہ اس میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اعلانات کرتا ہے، بہت سارے اعلانات کرتا ہے کوئی اولاد مانگنے والا جس کو میں اولاد دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی دوں، ہے کوئی اپنے مطالبات پورا کروانے والا، میں اس کے مطالبات پورا کروں، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے والا، میں اس کی ضرورتیں پورا کروں، ہے کوئی اپنی مشکل حل کروانے والا، میں اس کی مشکل حل کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا پر تشریف فرما کے
اعلانات کرتا ہے، بندوں کے گناہوں معاف کرتا ہے، بہت سارے لوگ جہنم سے جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اور اس رات اگر آپ ان چیزوں میں لگ جائیں، حلوہ کھانے بنانے میں، تقسیم کرنے میں، فاتحے میں اور ادھر ادھر گھومنے میں، تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یہ پھر اگلے سال آئے گی، اور آپ اس کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ایک پل بھی ضائع نہ کریں۔ اور بہت سارے لوگ یہ ہے کہ رات کو جاگتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے۔ جاگنا ضروری نہیں ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، توبہ کرنا، نوافل پڑھنا، یعنی جب تک آپ کے جسم میں جان ہے آپ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ عمل کریں، دعا کریں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں۔ لیکن جب نیند آئے تو آپ سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جاگ کر عبادت کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اس رات پٹاخہ گھومتے ہیں اور جگہ جگہ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات گھومنے کی ہے، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور یوں ہی ان کی رات گزر جاتی ہے۔ تو آپ اس کی قدر کریں، اور حلوے والی جو رسم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ حلوہ آج بنا لیں، آج جمعہ ہے، آج بنا کر کھا لیں، کل بنا کر کھا لیں، کیوں نہیں بناتے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس دن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں شیطان نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ ضروری ہے، اگرچہ آپ زبان سے نہیں کہتے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ ہر اس عمل کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آپ جو عمل کریں گے اس سے اللہ خوش ہوگا کہ اس نے میرے لیے بدعات کو، خرافات کو، رسم و رواج کو، برائیوں کو، اس چیز کو جو اس کو اچھی لگتی تھی، اس کے نفس کو اچھی لگتی تھی، اس نے چھوڑ دیا، میرے لیے اللہ خوش ہوگا، آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اسی کا نام دین ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دینا۔ کسی شاعر نے صحیح کہا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔